شادی کی رات پارلر سے تیار ہو کر باہر نکلی تو ایک شخص نے چہرے پر ماسک پہنے مجھے بے ہوش کر کر اغوا کیا۔ میں ہوش میں آئی تو روئی چیخی، اسے واسطے دیے میری شادی ہے، مجھے گھر جانے دو، میری بدنامی ہوگی۔ تب جب اس شخص نے اپنے چہرے سے ماسک ہٹایا تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ شخص کوئی انجان نہیں بلکہ اور اس نے جب مجھے اغوا کرنے کا مقصد بتایا تو میں منہ کے بل زمین دوز ہوگی، کیونکہ وہ تو میرے ساتھ۔ میں اس وقت اپنے کمرے میں بیٹھی چھپ چھپ کر رو رہی تھی۔ گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا اور میں سب سے جان چھڑا کر یہاں آن بیٹھی تھی، اور اس وقت میرا دل غم سے پھٹ رہا تھا، مگر میں نہیں چاہتی تھی کہ کسی کو میرے دل کی کیفیت کے بارے میں پتہ چلے۔ تبھی پھپھو مجھے ڈھونڈتے ہوئے وہاں پر آئی، پھر مجھے پچکار کر کہنے لگی کہ تم نے اپنی یہ کیا حالت بنا رکھی ہے، مانا کہ تمہاری امی ابو کا کچھ ٹائم پہلے انتقال ہوا ہے اور تمہارے لیے ابھی اتنی اچانک سے یہ سب کچھ قبول کرنا آسان نہیں ہے، مگر پھر بھی یہ بھی تو دیکھو کہ سب خاندان والے جمع ہیں اور وہ تمہیں دیکھ کر تمہارے بارے میں کیسی کیسی باتیں نہیں بنائیں گے۔ تم اپنا حلیہ درست کرو، پارلر میں جاؤ اور دیکھو اتنی پیاری صورت ہے، تمہیں اپنا آپ بالکل بگاڑ لیا ہے۔ پھپھو کی بات مان کر میں پارلر میں آ گئی تھی۔ پھر میرے ساتھ میری کزن بھی تھی۔ میری کزن بیوٹیشین کو جو کچھ بھی کہتی گئی وہ میرے ساتھ ویسے ہی کرتی گئی۔ اب جب میں نے آئینے میں خود کو دیکھا تو میں خود کو پہچان نہیں سکی تھی۔ بلا شبہ میں بہت اچھی لگ رہی تھی، مگر تبھی آئینے میں ایک وہ عکس مجھے نظر آیا جو قدرے جھکتے ہوئے سرگوشی کے انداز میں مجھے کہنے لگا کہ تم بہت خوبصورت لگ رہی ہو۔ یہ دیکھ کر میرا چہرہ شرم سے سرخ پڑ گیا۔ اب جب میں نے آنکھیں کھول کر دیکھا تو میرے آس پاس کوئی بھی نہیں تھا، بلکہ وہ تو شاید مجھ سے بہت دور ہو گیا تھا۔ اسے تو میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے گوا دیا تھا۔ ایک پچھتاوے کی لہر میرے وجود میں دوڑ گئی اور میں نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ میں خود کو کوسنے لگی کہ مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا۔ میری زندگی میں جو تبدیلی آنے والی ہے، جو میری زندگی میں شامل ہونے والا ہے، اس کا حق بنتا ہے کہ میں اس کے بارے میں سوچوں اور اسی سے محبت کروں، اور یہ وفا کے تقاضے کے خلاف ہے۔ اس کے نکاح میں رہنے کی وجہ سے کسی دوسرے کی پرچھائی کا مجھ پر سایہ تک نہیں پڑنا چاہیے۔ جب ہم لوگ پارلر سے نکل کر باہر آئے تو جیسے ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی تبھی کسی نے مجھے بازو سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچ لیا اور تبھی میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں ایک اجنبی جگہ پر تھی۔ میرے ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے تھے، میرے منہ میں کپڑا تھا تاکہ میں کوئی آواز نہ نکال سکوں۔ میں خوفزدہ نگاہوں سے ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ بے ہوش ہونے سے پہلے کہ مجھے مناظر یاد آئے تب میں گاڑی میں بیٹھنے لگی تھی اور اچانک سے مجھے کسی نے اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ کون تھا؟ مجھے یہاں پر کیوں لے کر آیا تھا؟ اور یہ کون سی جگہ تھی؟ میں اس کے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی۔ میں محض پھڑپھڑا کر رہ گئی۔ کتنی دیر تک میں اسی کیفیت میں رہی، میرے علاوہ یہاں پر کوئی بھی نہیں تھا۔ تبھی دروازہ کھلا، کمرے کی لائٹ آن ہوئی، پورا کمرہ روشنی میں نہا گیا، اندھیرا چھٹ گیا تھا۔ اب جب میں نے دیکھا تو میرے سامنے ایک نوجوان تھا جس کے چہرے پر ماسک تھا۔ میں اس کا چہرہ نہیں دیکھ پا رہی تھی۔ اس کے ہاتھ میں کھانے کی ٹرے تھی۔ وہ میرے پاس کھانا لے کر آیا اور اس نے پھر میرے منہ سے کپڑا ہٹایا تو میں چیخ کر اسے کہنے لگی کہ تم کون ہو؟ یہاں پر مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ مگر اس نے میری کسی بات کا جواب نہیں دیا تھا۔ میں چیختی رہی، چلاتی رہی۔ تب وہ مجھے غصے سے جھڑک کر کہنے لگا کہ زیادہ شور مچانے کی ضرورت نہیں ہے، تم کچھ بھی کر لو، تم اس گھر سے نکل کر کہیں نہیں جا سکتی اور نہ ہی کوئی تمہاری یہاں پر آواز سن سکتا ہے۔ آرام سے رہو، میں تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچانے والا۔ اس کی آواز سن کر مجھے ایسے محسوس ہوا جیسے یہ آواز میں نے کہیں سن رکھی ہے۔ یہ آواز مجھے جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ تبھی میرے منہ سے کانپتی ہوئی آواز نکلی کہ تم کون ہو؟ مجھے کیوں لے کر آئے ہو؟ وہ کہنے لگا کہ جلدی ہی تمہیں اس بارے میں پتہ چل جائے گا، تم صبح سے بھوکی ہو، کچھ کھا لو۔ تبھی مجھے یاد آیا کہ آج تو میری مہندی تھی، کل میری بارات آنے والی تھی اور میں نے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو کر اپنے سسرال چلے جانا تھا۔ ابھی مجھے اپنی پوزیشن کا خیال آیا کہ خاندان والے میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے۔ وہ تو مجھے پاگلوں کی طرح ڈھونڈ رہے ہوں گے اور کہیں وہ ایسا نہ سمجھیں کہ میں خود ہی اپنی مرضی سے غائب ہوئی ہوں۔ مگر ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ میرے ساتھ الشبہ تھی اور الشبہ کے سامنے میں اغوائی ہوئی تھی۔ الشبہ نے گھر میں یہ بات سب کو بتا دی ہوگی۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی جب وہ مجھے کہنے لگا کہ میں نے تمہیں یہاں لا کر تم پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ تمہارے ساتھ نیکی کی ہے، مگر ابھی میں تمہیں اس بارے میں تفصیل سے نہیں بتا سکتا اور نہ ہی تو میں تمہیں اپنا چہرہ دکھا سکتا ہوں۔ میں جانتا ہوں کہ تم بہت جذباتی ہو اور تم معاملات کو مزید بگاڑ دو گی۔ وہ کیا کہہ رہا تھا میں کچھ بھی سمجھ نہیں پا رہی تھی۔ اس کی ساری باتیں میرے سر سے اوپر سے گزر رہی تھی۔
تب جب اس نے میرے ہاتھ کھولے تو میں نے یکدم اس کے چہرے پر حملہ کر دیا۔ میں اس کے چہرے سے نقاب نوچنے والی تھی جب وہ میرا ہاتھ پکڑ کر غصے سے کہنے لگا کہ ابھی یہ چہرہ دیکھنے کا وقت نہیں آیا، تمہارے ہاتھ میں نے اس لیے کھولے ہیں تاکہ تم کھانا کھا لو۔ میں نے چند لقمے زہر مار کیے، میری بھوک تو مر چکی تھی، میرا سارا دھیان اپنے گھر کی طرف تھا۔ وہ دوبارہ سے میرے ہاتھ پاؤں باندھ کر وہاں سے چلا گیا۔ دروازہ باہر سے بند ہونے کی آواز سنائی دی تو میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں کسی مصیبت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ میری زندگی میں غم اور تکلیفیں کم تو نہیں تھی، پہلے ہی میں کتنے مسئلوں سے دوچار تھی اور اوپر سے یہ مصیبت۔ اب اگر یہ رات میں نے گھر سے باہر گزاری تو یہ معاشرہ مجھے کبھی قبول نہیں کرے گا۔ میرے خاندان والے مجھ پر طرح طرح کی تہمتیں لگائیں گے، وہ کبھی مجھ پر یقین نہیں کریں گے کہ میں بے گناہ ہوں۔ جو وقت بیتتا جا رہا تھا، خوف سے میری آنکھیں پھیلتی جا رہی تھیں اور پھر میں جانے کب روتے روتے سو گئی تھی۔ اگلے کئی دن تک ایسا ہی چلتا رہا۔ روزانہ وہ کمرے میں 3 وقت آتا، مجھے کھانا کھلاتا اور باہر سے دروازہ بند کر کے چلا جاتا۔ اب اس نے میرے ہاتھ پاؤں کھول دیے تھے۔ اب میں کمرے میں جہاں بھی جانا چاہتی تھی جا سکتی تھی، مگر دروازہ ہر وقت باہر سے بند رہتا تھا۔ اور اب جب میں نے کھڑکی سے جھانک کر باہر دیکھا تو کوئی بھی شخص مجھے یہاں پر نظر نہیں آ رہا تھا، کسی کی آواز تک سنائی نہیں دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میں خوفزدہ رہ گئی کہ کیا میں اس ویران جگہ پر اکیلی تھی؟ اب میں نڈال سے ہو کر اپنی جگہ پر آ کر بیٹھ گئی تھی اور سوچنے لگی کہ میری زندگی نے مجھے کس در پر لا کے کھڑا کر دیا تھا۔ اب سے 1-2 مہینے پہلے تک میں اپنے ماں باپ کے ساتھ ہنسی خوشی زندگی گزار رہی تھی۔ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی۔ میرے ابو کا بہت بڑا بزنس تھا، بہت سی زمین جائیداد تھی اور میں اپنے منہ میں سونے کا چمچہ لے کر پیدا ہوئی تھی۔ مجھے کسی چیز کی کمی نہیں تھی، اور جبکہ ہمارے باقی رشتہ دار ہم سے دولت کے مقابلے میں کم تھے، ابو ان کی اکثر مدد بھی کرتے رہتے تھے۔ نبیلہ پھپھو میرے ابو کی سوتیلی بہن تھی اور جب بھی آتی تھی تو ابو سے ہمیشہ اپنی غربت کے رونے ہی روتی رہتی تھی۔ ابو ان کی ہمیشہ مالی مدد کرتے، انہیں ہمیشہ حوصلہ دیتے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور ایک نہ ایک دن تمہارے حالات بھی ضرور بدلیں گے۔ تمہارے بچے جوان ہو چکے ہیں، انہیں کسی قابل بناؤ، انہیں محنت کرنے کی عادت ڈالو، وہ بھی تمہارے شوہر کی طرح نکھٹو ہیں۔ دراصل پھپھو نے اپنی پسند سے شادی کی تھی اور وہ شادی کے وقت ہی اپنے حصے کی جائیداد لے کر اپنے سسرال چلی گئی تھی، مگر ان کے شوہر نے تھوڑے ہی عرصے میں ان کی جائیداد اور روپیہ پیسہ بیچ کر سب کچھ ختم کر دیا تھا۔ اب پھپھو کے پاس کچھ بھی نہیں بچا تھا، یہاں تک کہ ان کا جو زیور تھا وہ بھی ایک ایک کر کے بک گیا تھا۔ ان کے شوہر معمولی سی نوکری کرتے تھے، ان کے پاس 2 بیٹے تھے، مگر دونوں ہی باپ کی طرح ہڈ حرام تھے۔ پھپھو شادی کر کے غربت میں رول گئی تھی۔ ان کے بیٹے بھی کسی کام کے نہیں تھے، بلکہ اب تو سنا تھا کہ ان کا بڑا بیٹا غیر قانونی کاموں میں ملوث رہنے لگا تھا اور وہ تو اب جیل میں بھی وقت گزار کر آ چکا تھا۔ پھپھو سے جب اس بارے میں پوچھا جاتا تو وہ نفی میں سر ہلاتی اور کہتی ہیں کہ میرے بیٹے کو تو بدنام کیا جا رہا ہے، میرا بیٹا تو بہت ہی شریف اور نیک ہے، وہ تو ایسا کرنے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ پھر ہم سب خاموش رہ جاتے، مگر ابو پھر بھی انہیں سمجھانے کا فرض ضرور ادا کرتے تھے۔ میری زندگی میں بدلاؤ تب آیا تھا جب میری سمیر کے ساتھ ملاقات ہوئی تھی۔ وہ ایک بہت بڑے بزنس مین کا بیٹا تھا۔ میں اس دن اپنی سہیلی کے گھر میں پارٹی پر گئی ہوئی تھی جہاں پر میں نے اسے دیکھا تھا اور میں پہلی ہی نظر میں اس کی سحر انگیز شخصیت سے متاثر ہو گئی تھی۔ اسے بھی میرا معصوم حسن بھا گیا تھا۔ 2-3 بار کی اتفاقیہ ملاقاتوں کے بعد ہم میں بے تکلفی ہو گئی تھی۔ پھر اس نے مجھ سے اپنی پسندیدگی کا اظہار کیا اور مجھے شادی کی پیشکش کی تو میں نے بھی خاموشی سے سر جھکا کر اسے رضامندی دے دی تھی۔ ابھی وہ اپنے بزنس کے حوالے سے ملک سے باہر جا رہا تھا۔ وہ اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھا اور کچھ سال پہلے اس کے ماں باپ کا روڈ ایکسیڈنٹ میں انتقال ہوا تھا۔ یوں وہ دنیا میں اکیلا تھا اور اپنے بزنس کو وہ اکیلا ہی دیکھتا تھا۔ اب اسے ضروری میٹنگ کے سلسلے میں پاکستان سے باہر جانا تھا۔ تبھی وہ مجھے کہنے لگا کہ جب بھی وہ واپس آئے گا میں اپنے گھر میں تمہارے پیرنٹس سے آ کر تمہارے لیے بات کروں گا اور ہمیشہ کے لیے تمہیں پھر اپنے گھر میں لے آؤں گا۔ یہ سن کر میں خوشی سے کھل اٹھی تھی۔ اب میں جب بھی رات کو سوتی تھی اس کا سراپا میری آنکھوں کے سامنے چھم سے آ جاتا تھا اور روز رات کو میں اس کے ساتھ بات کرنے کی عادی ہو گئی تھی۔ جب تک میں اس کی آواز نہ سن لیتی مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ ایک تو بار امی نے بھی جب مجھے اس سے بات کرتے ہوئے دیکھا تو میں نے بھی امی سے کچھ بھی نہیں چھپایا تھا، انہیں میں نے ساری بات بتا دی تھی۔ میری ماں باپ بھی روایتی ماں باپ کی طرح نہیں تھے جو بچوں کی پسند کو انا کا مسئلہ بنا لیتے ہیں اور ہر ممکن کوشش کرتے ہیں کہ وہ بچوں کی ان کی مرضی سے شادی نہ کریں، جبکہ میرے ماں باپ ایسے نہیں تھے۔ وہ بھی اب میرے ساتھ مل کر سمیر کی واپسی کا انتظار کرنے لگے تھے۔
انہی دنوں ہمارے خاندان میں ایک شادی تھی۔ امی ابو کہنے لگے کہ یہ شادی گاؤں میں ہے اور ان کا جانا بھی ضروری ہے، کیونکہ وہ جب بھی کسی ایسے فنکشن میں شرکت نہیں کرتے تھے تو انہیں خاندان والوں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملتی تھی۔ سب کا کہنا تھا کہ آپ کے پاس اب روپیہ پیسہ آ گیا ہے، جس کی بنا پر آپ لوگ مغرور ہو گئے ہیں اور اپنے غریب رشتہ داروں کو پوچھتے بھی نہیں ہیں۔ یہ سوچ کر امی ابو کی شادی میں شرکت کی حامی بھر لی تھی۔ جب انہوں نے مجھے ساتھ چلنے کو کہا تو میں یہ سن کر ہی بدمزہ ہو گئی تھی کہ مجھے ایسے فنکشن میں جانے کی بالکل بھی شوق نہیں تھا۔ امی ابو مہندی پر جانے کے لیے تیار ہو گئے تھے اور میں گھر میں ملازموں کے ساتھ اکیلی تھی۔ انہیں گھر سے نکلتے ہوئے 1 گھنٹہ ہی ہوا تھا جب مجھے وہ روح فرسا خبر سننے کو ملی کہ امی ابو کی گاڑی پر کسی نے فائرنگ کر دی تھی اور وہ دونوں ہی جاں بحق ہو گئے تھے، زندگی کی بازی ہار گئے تھے۔ میں تو سکتے کے عالم میں رہ گئی تھی، مجھے کچھ بھی ہوش نہیں تھا کیا ہو رہا ہے۔ یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ مجھے اچانک سے کیسے چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ اس وقت پھپھو ہی تھی جنہوں نے مجھے سنبھالا تھا، مجھے سہارا دیا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی، غم سے نڈھار رہتی، میری تمام سرگرمیاں ختم ہو گئی تھی، مجھے کچھ بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ یہاں تک کہ سمیر کی بھی روزانہ کال آتی تھی، مگر مجھے اس سے بھی بات کرنے کا ہوش نہیں تھا۔ میں نہیں جانتی تھی اسے میرے امی ابو کے انتقال کے بارے میں معلوم تھا یا نہیں۔ گھر میں پولیس والے بھی آتے، وہ بھی طرح طرح کے سوالات کرتے۔ وہ مجھ سے بار بار پوچھتے کہ کیا تمہیں کسی پر شک ہے، تمہارے ماں باپ کی کسی کے ساتھ دشمنی ہے، مگر میں خالی خولی نظروں سے انہیں دیکھتی رہتی تھی۔ مجھے کسی پر بھی شک نہیں تھا اور میرے ابو کی تو کسی کے ساتھ کوئی دشمنی بھی نہیں تھی۔ وہ تو سب کے ساتھ ہی بہت اچھے تھے، سب سے محبت کرنے والے تھے۔ ایسے میں پھر ایسا کون سا شخص تھا جو ان کی جان لے سکتا تھا؟ میں اس بارے میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی تھی۔ پولیس پھر اپنے طور پر اس حادثے کی تفتیش کر رہی تھی۔ جب امی ابو کے انتقال کو 2 مہینے کا عرصہ گزرا تو تب پھپھو مجھے کہنے لگی کہ تمہارے حوالے سے میری تمہارے ابو سے بات ہوئی تھی، انہوں نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ تمہارا رشتہ میرے ذہن کے ساتھ طے کر دیں گے، اور یہ تمہاری امی ابو کی آخری خواہش بھی تھی۔ پھپھو کی بات سن کر میں ٹکر ٹکر ان کے چہرے کی طرف دیکھنے لگی۔ ایسی کسی خواہش کا اظہار امی ابو نے میرے سامنے نہیں کیا تھا، جبکہ وہ جانتے بھی تھے کہ میں سمیر کو پسند کرتی تھی۔ وہ پھر پھپھو کے ساتھ اس طرح کی بات کیوں کر سکتے تھے؟ اگر انہوں نے ایسی کوئی بات کی بھی تھی تو یہ میرے علم میں کیوں نہیں تھی؟ میں جانتی تھی کہ پھپھو مجھ سے بہت محبت کرتی تھی اور انہیں مجھ سے بھلا جھوٹ بولنے کی کیا ضرورت تھی، مگر میں ذہنی طور پر الجھ کر رہ گئی تھی۔ اور تبھی میرا خیال بھی سمیر کی طرف چلا گیا تھا، اور جب میں نے موبائل کو آن کر کے دیکھا تو اس کے میرے لیے ڈھیروں میسیجز کال تھے۔ تب میں نے ایک میسج میں اسے امی ابو کے بارے میں اطلاع دے دی تھی۔ پوری رات میں اسی بارے میں سوچنے لگی کہ نہ جانے پھپھو نے مجھ سے ایسی بات کیوں کی ہے، میں ابو کی اس خواہش سے لا علم کیسے ہو سکتی ہوں۔ صبح جب میں اٹھی تو پھپھو نے جذباتی انداز میں آ کر مجھے گلے سے لگایا اور پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ میں نے ان کے رونے کا سبب پوچھا تو وہ کہنے لگی کہ میں نے تمہارے ابو کو خواب میں دیکھا تھا، وہ رو رہے تھے اور تمہاری وجہ سے سخت تکلیف میں تھے۔ ان کا کہنا ہے کہ میری بیٹی اکیلی ہے، اس کا کوئی سہارا نہیں ہے، اور تم کیسی بہن ہو کہ تم میری بیٹی کو ابھی تک خوشی نہیں دے سکی۔ اس ساری بات کا مطلب تو مجھے یہی سمجھ آیا کہ تمہارے ابو چاہتے ہیں کہ میں تمہارا اپنے بیٹے کے ساتھ نکاح کر دوں، تمہیں اپنی بہو بنا لوں۔ انہیں تمہاری وجہ سے پریشانی ہے کہ تم اکیلی ہو، جب تمہیں شوہر کا سہارا مل جائے گا تو تمہارے ماں باپ کی روح کو بھی سکون مل جائے گا۔ پھپھو نے کچھ اس طرح جذباتی انداز میں یہ بات کہی کہ میں بھی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی تھی۔ تب پھپھو کہنے لگی کہ تمہارے ابو کی شدید خواہش تھی کہ میرا ذہن ہی ان کا داماد بنے، اور پھر خاندان کے باقی لوگ بھی مجھے اس بات پر زور دینے لگے تھے، اور میرے پاس ان کی بات ماننے کے سوا کوئی چارہ نہ رہا تھا۔ سب کا کہنا تھا کہ تمہارے ابو نے ہمارے سامنے بھی یہ بات کی تھی اور ہم سب اس بات کے گواہ۔ اب اتنے لوگوں کو میں کیسے جھٹلا سکتی تھی؟ میں ان سب کے سامنے اپنی پسند کا کیسے اظہار کر سکتی تھی؟ تبھی پھر سمیر کو بھی میں نے یہ بات بتا دی، اور وہ میرا آخری میسج تھا جو میں نے اس کو کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے اس کے ساتھ بات ہی نہیں کی۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وہ پاکستان واپس آ گیا تھا یا وہیں پر تھا۔ میرا موبائل اس دن سے آف تھا، میں اس کے ساتھ بات نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اب جب میری شادی کی تیاریاں ہو رہی تھی اور ایک دن کے بعد میں نے دلہن بن کر جانا تھا، اب مجھے نہ جانے کس نے اغوا کر لیا تھا اور اس کا مقصد کیا تھا۔ شاید یہ اغوا برائے تاوان تھا یا کس کا کوئی اور ہی مقصد تھا، یہ تو خدا بہتر جانتا تھا۔ اس کے بعد جب وہ شخص کمرے میں کھانا دینے کے لیے آیا تو میں اس پر پل پڑی
اور جیسے ہی اس کے چہرے سے ماسک کھینچا تو یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گئی کہ وہ کوئی اور نہیں بلکہ سمیر تھا، اور وہ بھی یوں اپنا چہرہ عیاں ہونے پر مجھے خفگی سے دیکھ رہا تھا، اور مجھے غصے سے کہنے لگا کہ جب تمہیں میں نے منع بھی کیا تھا کہ میں تمہیں اپنا چہرہ مناسب وقت پر دکھاؤں گا، تب تمہیں میری اس بات پر عمل کرنا چاہیے تھا۔ ایک تو تم بہت جلد باز ہو، کسی بات کو سمجھتی نہیں ہو۔ مجھے سخت رونا آ رہا تھا۔ وہ ایسا کیسے کر سکتا تھا؟ وہ میری ذات کو سب کے سامنے سوالیہ نشان کیوں بنا سکتا تھا؟ میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ جب اس سے یہ بات پوچھی تو وہ کہنے لگا کہ میں نے جو بھی کیا ہے میں نے تمہارے بھلے کے لیے کیا ہے، اور فکر مت کرو، جلدی ہی تمہارے سامنے سچ آ جائے گا۔ تم اس بات پر ایمان لے آؤ گی کہ میں تمہارا خیر خواہ ہوں، تمہارا دشمن نہیں۔ اور پھر ایسا ہی ہوا تھا۔ اس دن جب وہ کمرے میں آیا تو اس نے میرے سامنے موبائل کیا، جس میں میرے ابو کے کیس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا کہ امی ابو کا قاتل مل گیا تھا، اور وہ کوئی اور نہیں بلکہ زین تھا۔ یہ دیکھ کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا کہ وہ میری پھپھو کا بیٹا تھا، میرے ابو کا بھانجا تھا۔ وہ بھلا ایسے کیسے کر سکتا تھا؟ وہ میرے ماں باپ کا قتل کیوں کر سکتا تھا؟ تب سمیر نے مجھے بتایا کہ دولت کے لیے انسان کچھ بھی کر سکتا ہے، کسی بھی حد تک گر سکتا ہے۔ تمہاری پھپھو تمہاری ابو کی سگی بہن نہیں ہے، وہ تمہاری ابو کی سوتیلی بہن ہے، اور اب چونکہ وہ اپنے حصے کی جائیداد لے چکی تھی، تب بھی وہ مزید دولت ہٹیانے کے چکر میں تھی، مگر تمہارے ابو ان کی تمام باتوں کو سمجھ رہے تھے۔ اور پھر جب انہوں نے تمہارے ابو سے تمہارے رشتے کی بات کی تب انہوں نے صاف انکار کر دیا تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ اس جیسے لفنگے لڑکے کو اپنی نازوں سے پلی بیٹی کا ہاتھ نہیں تھما سکتے، اور یہ ساری باتیں مجھے تمہارے گھریلو ملازمین کی زبانی معلوم ہوئی ہیں۔ مجھے تم پر غصہ ہے کہ تم نے اپنے ابو کے وکیل اور ان کے ملازموں سے بات کرنے کی بجائے، ان سے تصدیق کرنے کی بجائے، خاندان کے ان لوگوں سے اس بات کی تصدیق کی جن کے ساتھ تمہارے ابو کی زندگی میں کبھی بھی نہیں بنی تھی، جو کہ ہمیشہ سے ان کے مخالف رہے تھے۔ تمہارے پھپھو نے تم سے یہ جھوٹ بولا تھا، اور اس کا مقصد یہ تھا کہ وہ تمہیں اپنے بیٹے کے ساتھ بیانا چاہتی تھی، اور وہ جانتی تھی کہ تمام دولت تعداد اب تمہارے ہی نام ہے، اور تمہارے بعد تمہارے شوہر اور بچوں کے نام منتقل ہو جائے گی۔ تبھی تم سے دولت ہٹیا کر وہ تمہیں بھی راستے سے ہٹانا چاہتے تھے۔ یہ سب سن کر میرا منہ حیرت سے کھلے کا کھلا رہ گیا۔ مگر آپ یہ سب کیسے جانتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب اس دن تم نے مجھے یہ میسج کیا تھا، اسی دن میں یہ بات سن کر چونک گیا تھا کہ اچانک سے تمہارا نکاح، تمہارے امی ابو کا قتل آخر کون کر سکتا ہے اور کیوں؟ اور جب تم نے مجھے اپنی پھپھو کے بیٹے کے بارے میں بتایا تو یہ سن کر مجھے محسوس ہونے لگا تھا جیسے اس سب کا ذمہ دار تمہاری پھپھو اور ان کا بیٹا ہے، کیونکہ تمہاری امی ابو کے قتل سے سب سے زیادہ فائدہ تو انہی کو حاصل ہونے والا تھا۔ اسی طرح سے وہ ساری دولت جائیداد کے مالک بن سکتے تھے، اور یہ قتل دولت یا پھر کسی اور وجہ سے ہی کیے جاتے ہیں۔ تبھی میں اگلے ہی دن پاکستان آ گیا تھا، اور جب میں نے اس بارے میں تفتیش کی تو مجھے معلوم ہو گیا کہ اس سب کا ذمہ دار کون ہے۔ جس جگہ پر تمہاری امی ابو کا قتل ہوا تھا، میں نے وہاں کی CCTV فوٹیج جب نکلوائی تو ان پر حملہ کرنے والوں میں زین بھی شامل تھا، اور پھر میں نے اس قتل کے کیس میں پولیس کی پیروی کی۔ انہیں جب یہ سارے ثبوت دکھائے تو انہوں نے پھر زین کو حراست میں لے لیا، اور جب اس سے تفتیش کی تو وہ کچھ ٹائم تک تو اپنی بات پر ڈٹا رہا، مگر پھر اسے یہ بات ماننی پڑی کہ یہ قتل اس نے کیا ہے، اور اس کا مقصد محض دولت اور جائیداد حاصل کرنا تھا، اور وہ لوگ شارٹ کٹ ڈھونڈ رہے تھے، رات برات دولت مند بن جانا چاہتے تھے۔ ایسے میں انہیں اپنے رشتوں کا بھی پاس نہیں رہا۔ کتنی دیر تک میں بے یقینی کی کیفیت کا شکار رہی، اور پھر میں پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مجھے ایسا محسوس ہونے لگا تھا میں اس دنیا میں بالکل اکیلی ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے۔ سمیر نے بھی مجھے کھول کر رونے دیا تھا، اور جب میں رو کر تھک چکی تھی تب وہ مجھے کہنے لگا کہ چلو میں تمہیں تمہارے گھر چھوڑاتا ہوں۔ تمہیں یہاں پر لانے کا مقصد یہی تھا کہ میں اس سب سے تمہیں دور رکھنا چاہتا تھا۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ تمہیں کوئی نقصان پہنچائے۔ اور پھر جب میں گھر آئی تو گھر مہمانوں سے بھرا پڑا تھا۔ مجھے دیکھ کر سب طرح طرح کی باتیں کرنا شروع ہو گئے، اور پھر میں نے کسی کی بات کا کوئی جواب نہیں دیا۔ اپنے ملازمین سے کہہ کر میں نے ان تمام لوگوں کو گھر سے باہر نکلوا دیا تھا۔ پھپھو جب مجھ سے بات کرنے کے لیے میرے کمرے میں آئی تو میں نے انہیں بھی غصے سے جھڑک دیا۔ انہیں کہنے لگی کہ میں آپ جیسی مطلب پرست عورت کی شکل بھی نہیں دیکھنا چاہتی۔ وہ میرے آگے رونے لگی، مجھے کہنے لگی کہ میں اس سب میں بے قصور ہوں، میں کچھ بھی نہیں جانتی تھی، مجھے نہیں معلوم تھا کہ میرا بیٹا ایسا بھی کر سکتا ہے۔ اس نے جو کچھ بھی کیا ہے اسے معاف کر دو، اس سے غلطی ہو گئی ہے، وہ دولت کی لالچ میں بہک گیا تھا۔ اگر تم اسے معاف کر دو تو اس کی سزا ختم ہو سکتی ہے، اسے رہائی مل سکتی ہے۔ میں وعدہ کرتی ہوں کہ ہم دوبارہ تمہارے گھر میں کبھی آئیں گے نہیں،
کبھی تمہیں تکلیف نہیں پہنچائیں گے، مگر میں اتنی آسانی سے یہ سب کچھ بھولنے والوں میں سے نہیں تھی۔ میں نے اپنے ماں باپ کو کھویا تھا اور انہیں کھو کر خود اکیلی پڑ گئی تھی۔ میں انہیں اتنی آسانی سے کیسے معاف کر سکتی تھی؟ تبھی میں نے انہیں پھر گھر سے دھکے دے کر باہر نکال دیا تھا۔ پھپھو ہر دوسرے تیسرے دن آتی تھی۔ جب بھی انہیں اپنے بیٹے کی یاد آتی تو وہ میرے پاس آ کر روتی۔ میں انہیں چلاتے ہوئے کہتی کہ میں نے اپنے ماں باپ کو جیتے جی کھو دیا، میں بھی انہیں دیکھنے کے لیے ترس گئی ہوں، اور یہ سب کچھ آپ اور آپ کے بیٹے کی وجہ سے ہی ہوا ہے۔ جب میں اس سب سے تنگ پڑ گئی تو میں نے سمیر کو کہا کہ آپ مجھے یہاں سے ہمیشہ کے لیے لے جائیں۔ میں کسی کی بھی شکل نہیں دیکھنا چاہتی، نہ ہی میرا کسی کے ساتھ کوئی تعلق ہے، کوئی رشتہ ہے۔ میں نے اپنا گھر بار سب کچھ یتیم خانے کے بچوں کو دے دیا تھا۔ مجھے اس دولت جائیداد سے کوئی دلچسپی نہیں رہی تھی۔ پھر سمیر نے مجھ سے نکاح کر لیا اور میری دلی کیفیت کو سمجھتا تھا، اور پھر وہ مجھے لے کر امریکہ میں آ کر شفٹ ہو گیا تھا۔ اس نے پاکستان سے اپنا گھر بار کاروبار سب کچھ بیچ دیا تھا۔ اس کے بعد میں نے دوبارہ کبھی پاکستان کا نام نہیں لیا۔ اس بات کو کتنے سال گزر چکے ہیں، آج بھی جب وہ رات یاد آتی ہے جب میرے امی ابو مجھے چھوڑ کر چلے گئے تھے، تو میں سوتے ہوئے نیند میں ڈر کر اٹھ جاتی ہوں۔ ناظرین، مزید اس طرح کی سبق آموز کہانیوں اور واقعات سننے کے لیے ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔